اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ نے انسان کو جو بنایا ہمیں پیدا کیا کیوں؟ میری غلامی. کافر اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں قانون میں بتاؤں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کچھ مذہبی اسکالر قرآن کی آیتوں میں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ تحریف کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں, انہوں نے مرنا نہیں ہے. اچھا تو نہیں ہے کہ بلا وجہ شخصیتوں کے نام آئیں, لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہیں جو ان کے شر کو اگر ابھی کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ بہت زیادہ شر پھیلا دیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب کی کل ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا. محترم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ہر ایک سے رزق کا وعدہ کیا ہے نا, قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا دلیل یہ دی کہ اگر ہر ایک سے رزق کا وعدہ ہوتا تو پھر لوگ بھوکے بھی تو مرتے ہیں. اور کہا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ جب ہی ہے جب انسان بھی پلاننگ کرے, محنت کرے. اور اس کو اٹھا کے محترم نے فٹ کر دیا فیملی پلاننگ پہ کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ نسل روک سکتا ہے, ایک پلاننگ کرے. ایسا ہی نہیں کہ میں اپنی تعبیر بیان کر رہا ہوں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے. تو اللہ نے کوئی رزق کا ایسا وعدہ نہیں کیا, بلکہ یہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ وسائل کیا ہیں, آپ کے مالی وسائل کتنے ہیں, اس حساب سے پیدا کتنے کرنے ہیں, بغیر پلاننگ کے نہیں. قرآن مجید کی آیت ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. اس آیت میں بڑی زبردست تحریف کی ہے. کتنی واضح آیت ہے نا. اس آیت میں کہا ہے کہ اگر اللہ نے اس طرح سے ہر ایک کی روزی کا وعدہ کیا ہوتا تو عرب کو غربت میں بچے قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی. یقیناً بچوں کا روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا تھا تبھی وہ بچوں کو قتل کرتے. اس کا مطلب کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو روٹی لازمی کھلائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کتنی بڑی تحریف ہے قرآن کی آیت کی. سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں تھی اور ان کو اسباب کی دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ایسا یقین تھا کہ بچے کو نہیں کھلا سکیں گے کہ بچے کو قتل کر رہے ہیں, ورنہ اپنی اولاد کو کون قتل کرتا ہے. اس قوم کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اسباب کی دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا کہ کچھ نہیں ہے, لیکن قتل مت کرو, ہم کھلائیں گے. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے کیلکولیشن بھی کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ انسان کو روزی نہیں ملے گی, یہ کیلکولیٹر اٹھا کے کچرے میں پھینک دو. یہ غلط بول رہا ہے کیلکولیٹر, اس لیے کہ رزق بانٹنے والی ذات اللہ ہے اور وہ کہاں سے کن اسباب سے دے گا یہ کیلکولیٹر میں یہ چیز نہیں آ سکتی. اور یہ تو اب مشاہدہ بھی ہو رہا ہے. ایک آدمی بے روزگار ہوتا ہے, کہیں سے نہ کوئی ایجوکیشن نہ کوئی تعلیم کا ذریعہ, یوٹیوب پہ ایک چینل بنا کے کمانا شروع کر دیتا ہے. وہ کوئی سوچ سکتا تھا آج جو یوٹیوبرز کما رہے ہیں 20 30 40 لاکھ روپے, کوئی سوچ سکتا تھا یہ آج کمائیں گے؟ تو اس لیے اللہ نے عربوں کو کہا کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بھوک سے مرے گا, ڈرو مت, ان کو بھی رزق ہم دیں گے اور تم کو بھی ہم دیں گے. کتنی واضح آیت کے بعد بھی کیا گھمایا اس آیت کو. میں حیران ہو رہا تھا ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. اور پھر سورہ واقعہ کی ایک آیت پیش کی ہے کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کہ یہ جو پانی ہے جس سے انسان بنتا ہے کہ اس سے انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. آگے موصوف لکھتے ہیں کہ بالکل اسی جیسی آیت
اگلی آیت کیا ہے کہ زمین میں جو بیج ڈالتے ہو اس سے فصل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. تو اس نے محترم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان بھی ایک فصل ہے نا, اور پانی جو جس سے انسان بنتا ہے وہ ایک بیج ہے. قرآن میں دوسرے مقام پر بھی آتا ہے نساؤکم حرث لکم. عورت کی مثال کیا ہے؟ اس زمین کسی ہے جو پیداوار بڑھاتی ہے, تو دونوں پیداوار ہیں. تو محترم نے کہا یہ پیداوار بھی اللہ پیدا کرتا ہے, انسان وہ پیداوار بھی کون پیدا کرتا ہے؟ انسان. تو کہا دنیا میں کبھی بغیر پلاننگ کے کوئی پیداوار پیدا کرتا ہے کھیت میں؟ تو جیسے کھیت کی پیداوار بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتی, تو انسان بھی پلاننگ کے بغیر پیدا ہوتے چلے جائیں, یہ اچھا کام نہیں ہے. کیا گھمایا ہے خدا کی قسم. قرآن کی تحریف کی یہودی بھی شرما رہے ہوں گے ایسی خاندانی تحریف کرتے ہوئے کہ ایسی تو ہم نے تورات میں بھی نہیں کی. اسی آیت سے پتہ چل جائے گا. دنیا میں کوئی ایسا کسان دیکھا جو چاہتا ہو کہ پیداوار کم ہو, کہ میرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا کسان دیکھا کہ اس دفعہ ٹماٹر کم پیدا ہو کیونکہ میرے پاس ٹماٹر رکھنے کے لیے گودام نہیں ہے؟ وہ کہے گا جتنے پیداوار تو بڑھانے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں, ایسی ایسی کھادیں ایجاد ہو رہی ہیں, ایسے ایسے اسپرے ایجاد ہو رہے ہیں, پیداوار کو اس لحاظ سے پلان نہیں کیا جاتا کہ کم ہوگی یا زیادہ. بھائی جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. پیداوار کی پلاننگ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے. تو یہ عجیب بات ہے, آلو پیاز ٹماٹر کہ میں تو کبھی کسی کسان سے کہیں کہ آلو پیاز ٹماٹر زیادہ پیدا کرنے ہیں یا کم, وہ کہے گا بھائی جتنے زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. تو اس میں تو اللہ نے بتا دیا کہ عورت کی مثال کیا ہے, نسل بڑھانے کے لیے کھیت کی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہترین کھیت وہ ہوتا ہے جو پیداوار میں اضافہ کرے, وہ زرخیز زمین ہے. تو بہترین عورت بھی وہ ہے جو تمہاری نسل میں اضافہ کرے. کہاں کی کہاں لگا دی. بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اگر, تو آپ بولو بھائی مجھے قرآن سے نہیں مل رہا, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. ایک ہوتا ہے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بنانا جو اسلام نے بتایا, ایک ہوتا ہے جیسا آپ سوچتے ہیں اس حساب سے قرآن کو بنانا شروع کر دیں, قرآن کو اس حساب سے بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں آپ. یہ تحریف کی بدترین مثال ہے. انسان کی روزی کا جہاں تک تعلق ہے, اس کو کیلکولیشن کہ انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کے لیے تو کائنات کو پیدا کیا گیا, اسی کو آنے سے روکو گے, کم کرو گے. دیکھو ہمیشہ انسان اپنے ماتحت کی پلاننگ کرتا ہے, اپنے جیسوں کی پلاننگ کا آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. دیکھو دفتر میں ایک مینیجر ہے, وہ اپنے ماتحت کو تو پلان بنا کے دے گا, اتنے بجے آنا اتنے بجے نہیں آنا. وہ اپنے جیسے کسی مینیجر کے لیے پلاننگ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں کہے گا, کہ وہ کہے گا تمہارا جو درجہ ہے وہی میرا بھی ہے. انسان اپنے سے ماتحت کے لیے قانون سازی کر سکتا ہے, اپنے جیسوں کے لیے نہیں کر سکتا. جتنا آپ کو اس دنیا میں رہنے کا حق ہے اتنا ہی آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی ہے. کسی بھی نسل کو آپ کسی بھی عنوان سے روک نہیں سکتے. بھائی جتنی آپ کی زمین ہے اتنی ہی آنے والی نسلوں کی بھی ہے. انسان ہونے میں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. یہ خدا کو اختیارات ہیں کہ کب آپ کو نسل روکنے کی اجازت دے اور کب کہے کہ بڑھاؤ. یہ خدا, تو خدا جہاں اجازت دے گا یا ترغیب دے گا وہاں تو ہے, جہاں اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہاں آپ خود اپنا کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ کہ میری اتنی تنخواہ ہے تو میرے اتنے بچے ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کے بچے بعد میں ہیں, اللہ کی مخلوق بولو بھائی پہلے ہیں وہ. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الولود, صحیح حدیث ہے, نبی نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرتی ہو. اس حدیث کا بیڑا ہی غرق کر دیا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل فخر بچے پیدا کرو. یہ آپ نے کون سی ڈکشنری میں ترجمہ کیا بھائی؟ ولود کا ولود کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت, ولادت سے ہے نا. تو اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قابل فخر بچے. تو قابل فخر کون سی ڈکشنری کی کتاب میں لکھا ہے کہ ولود کا معنی کیا ہے؟ بولو بھائی قابل فخر. کیونکہ یہ حدیث ان کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو بجائے اس کے کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی عقل کو ڈال دیں کہ بھائی جیسے کہہ دیا ہم کم عقل ہیں, ہم کیلکولیشن میں غلطی کر سکتے ہیں,
اور ہم سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں. جب اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہماری سر آنکھوں پر. نہ 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 ماننا نہیں ہے, کیونکہ لبرل طبقہ جو خوش ہوتا ہے نا, وہ 2 بچے ہی اچھے والی تحریک سے خوش ہوتا ہے, وہ 20 بچوں والی تحریک سے خوش نہیں ہوتا. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ آپ روایتی مولانا نہیں ہیں, آپ تو بڑے زمانے کے حساب سے چلتے ہیں, بہت اچھا لگتا تھا آپ کے بیانات, لیکن جس دن میں نے آپ کا بیان سنا نا کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے, تو میں نے کہا یہ بھی روایتی مولوی نکلے, یہ بھی وہی پرانے زمانے کی پرانی باتیں, جدید تحقیق والی باتیں نہیں کرتے یہ. تو میں نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں پرانا مولوی ہوں, وہی 1400 سال پرانی تعلیمات ہی کو میں دنیا میں پیش کر رہا ہوں. اور آپ کی جدید تحقیق جو تحقیق نہیں ہے, اول تو جدید تحقیق بھی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہو. تحقیق جو ہے نا, جو ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نسل کو بڑھاؤ گے تو معیشت معاشی ترقی ہوگی. اس پر میں نے ڈاکٹروں کے حوالے اور ماہرین معیشت کے حوالے, کتابوں کے حوالوں کے ساتھ, پیج نمبر کے ساتھ ایک بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. تحقیق بھی آپ کو معلوم نہیں ہے, اور وہ تحقیق جو قرآن و حدیث کے متصادم ہو اس تحقیق کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. کیونکہ انسان اپنی عقل کو جب خدا سے زیادہ سمجھنا شروع کرے گا تو غلطی کرے گا. وہ جدید تحقیق تو یہ کہتی ہے گوروں کی کہ ہومو سیکس کیا ہے, جائز ہے نا, جدید تحقیق ہے بھائی, تبھی تو الاؤ کر دیا, یہ تحقیق ہے. جدید تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے, لڑکا لڑکے سے, یہ تو جدید تحقیق ہے, تبھی تو اس کو لا بنا کے انہوں نے پاس کر دیا. یہ تو اللہ کا کتنا فضل ہوا, لوط علیہ السلام کے واقعات اللہ نے درجنوں دفعہ قرآن میں بیان کر کے بتایا کہ میں نے اس قوم کو جو لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی اٹھا کے پٹخ دیا ہے. یہ نہ بتایا ہوتا تو غامدی صاحب نے اس کو بھی حلال کر کے چھوڑنا تھا, اور کہتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے لڑکا لڑکے سے بدکاری نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ بیان کر دیا تاکہ اس کی جڑ ہی ختم ہو جائے. تو یہ لبرلزم سے جو لوگ ہم ٹھیک ہے, ہم ان مولویوں کے خلاف بولتے ہیں جنہوں نے اسلام کا غلط چہرہ دکھایا ہے اور بلا وجہ اسلام کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ اس لیے کہ اسلام ہی کو صحیح ڈیفائن نہیں کر رہے. باقی اسلام نے جو کچھ کہا ہے بھائی وہ قیامت تک وہی ہے صحیح. تو آپ اپنے نیچے اپنے سے ماتحت کی تو پلاننگ کر سکتے ہو, انسانوں کے لیے ایسی پلاننگ کرنا شروع کر دے کہ کتنوں نے پیدا ہونا ہے کتنوں نے نہیں ہونا, تو یہ خدا کے کاموں میں مداخلت ہے. کیونکہ انسان سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ. وہ جب پیدا کر رہا ہے اس نے تو آپ کو ذریعہ بنا دیا پیدائش کا, تو اس نے آپ کو اس پلاننگ کی اجازت نہیں دی ہے. یعنی عمومی سطح پہ آپ کوئی ایسی تحریک چلانا شروع کر دیں, اس کی اجازت نہیں دی ہے اس نے. تو وہ جو حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو, اس حدیث کا کیا حشر کیا ہے کہ اس سے وہ مراد ہیں جو قابل فخر بچے پیدا ہوں, 2 ہوں مگر قابل فخر ہوں. اول تو حدیث میں ولود کا لفظ ہے, زیادہ بچے پیدا کرے. باقی ایک الگ بات ہے کہ زیادہ بھی ہوں اور تربیت یافتہ بھی ہوں, یہ ایک الگ, اس کی شریعت انکار نہیں کر رہی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود بخود فرض کر لیا گیا ہے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی, یہ خود سے فرض کیا ہوا ہے. اور یہ فرض اس لیے کیا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف والدین کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تربیت بہن بھائی ایک دوسرے کی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. تو جتنے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ 2 ہوں گے تو تربیت اچھی ہوگی. تربیت کی کوشش کرو گے تو 20 کی بھی ہو جائے گی, نہیں کرو گے تو ایک بھی تباہی بربادی کا سبب بنے گا, ایک ہی عذاب جان بن جائے گا. اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ماں باپ تربیت کی اعتدال کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں. بچے کو ہدایت مل جانا یا نہ ملنا یہ والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب آپ بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے کثرت سے جنے. اس کا جواب محترم نے ایک تو یہ دیا کہ اس سے مراد ہے قابل فخر بچے. دوسرا جواب محترم نے یہ دیا کہ اس وقت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا, مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے ہونا, بولو بھائی, شروع ہو گئے تھے, اور فوج میں بھرتی کے لیے مسلمانوں کو ضرورت تھی. تو اب معاشی ترقی چونکہ گرو کر رہی ہے اس لیے بچے زیادہ پیدا کرنا کا حکم دے دیا. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں جس وقت یہ بات کہی تھی نا ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے کثرت سے جنتی ہو, اس میں صحابہ یہ وہ وقت تھا جب نماز میں بھوک سے شدت سے زمین پہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. یہ وہ وقت تھا, یہ مال غنیمت کی کثرت کا وقت نہیں تھا. بھوک سے بلکتے تھے وہ. حضرت ابو ہریرہ مسجد میں پڑ جاتے تھے بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے. کہتے ہیں لوگ سمجھتے تھے جنون ہے, دیوانگی ہے. فرمایا دیوانگی نہیں تھی, روٹی نہیں ہے پیٹ میں. ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے, بولو بھائی, زیادہ. یہ جڑ ہی ختم کر دی کہ جب کھانے کو روٹی نہیں ہے نا پھر بھی نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. ایک دھیلا بھی نہیں ہے پھر بھی نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے دکھائے گا, وہ بتائے گا کہ میں کیسے روزی دوں گا. اللہ نے بتایا ہے کہ ماں کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسی روٹی سے خدا دودھ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں پہنچا کے بتاتا ہے کہ اس خدا کو معلوم ہے کہ یہ کب پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ضرورتیں کیا ہیں. اس وقت اس کی ضرورت صرف دودھ ہے, اس لیے دودھ پیدا کر رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ جس وقت جو ضرورت ہوگی وہ میں پیدا کر دوں گا. اس پر ایک اشکال ہوگا کہ بہت سے لوگ پھر بھوک سے کیوں مرتے ہیں. بہت سی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا, بہت جگہوں پہ قحط پڑ جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر جو کام کبھی خدا نے وعدہ کیا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے. کسی مصلحت سے اس کے خلاف جائے تو وہ اللہ کی مرضی. جیسے قرآن میں آتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر زمین پر جو مخلوق بستی ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لازم لے لیا ہے. لیکن اللہ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھار منہ سے نوالا چھین لیتا ہے. اس کا تعلق بچے زیادہ پیدا ہونے یا کم ہونے سے نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, سسٹم میں خرابی نہیں ہے. خود اللہ اپنی مشیت اور قدرت سے بعض دفعہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے, جیسے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, دو جوڑے پیدا کیے, ایک نر اور ایک مادہ. قانون یہی ہے, لیکن اللہ اپنی قدرت کے لیے کبھی کبھار مخنث بھی پیدا کر دیتا ہے جو نہ نر ہے نہ مادہ. تو اب یہ صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ نر اور مادہ کے علاوہ میں پیدا کر ہی نہیں سکتا ہوں. نظام یہی ہے کہ یا تو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی. مخنث کا تو قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ بھی پیدا کرتا ہوں میں, لیکن اللہ کر دیتا ہے دکھانے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ, یہ تو میری قدرت ہے, تاکہ تم اس کو آٹومیٹک کوئی سسٹم کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دو. میری قدرت ہے. تو نظام اللہ کا یہ ہے کہ ہر ایک کو روزی ملے گی. بعض دفعہ اللہ آزمائش کے لیے کسی کا نوالا چھین لیتے ہیں, بھوک سے مار بھی دیتے ہیں آزمائش کے لیے. وہ اللہ کی طرف سے ایک قانون سے ہٹ کر ایک آزمائش ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اولاد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. وہ زیادہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور کم والوں کے ساتھ بھی. اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انکحوا الایام منکم, بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء, اگر یہ نکاح کرنے والا غریب ہوگا, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار بنا دے گا. یعنی غربت کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو. اب آپ بتاؤ جب غریب آدمی کو نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی کیا ہے, نسل بڑھانا. تو غریب آدمی کو گویا نسل کا حکم دیا جا رہا ہے نا. اس زمانے میں تو حمل روکنے کی یہ تدبیریں تھوڑی جاتی تھیں. نکاح کا مطلب ہی کیا ہے کہ بھائی اب اولاد بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, فقیر ہو تو اس بات کا خوف مت کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا, غنی. علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ تو شادی کے بعد غنی نہیں ہوتے, وہ تو بیچارے ویسے کے ویسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کیا ہو جاتے ہیں, پہلے سے بھی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ نکاح سے مال میں برکت ہوگی. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ برکت نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے. یہ نکاح نہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ خستہ حالت میں ہوتا, یہ اس سے بھی زیادہ خستہ حالت میں ہوتا. تو قرآن کی صاف آیت ہے کہ نکاح سے کیا ہوتی ہے, برکت. اور میں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اخبار کا ٹکڑا, اس کا حوالہ اپنی کتاب میں شائع کیا ہے. اوہایو یونیورسٹی ہے یا پتہ نہیں کچھ اور پروناؤنسیشن ہے اس کی. اس یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی
کہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں امریکہ میں، یو کے میں، اور جتنے طلاق یافتہ ہیں، تو شادی شدہ لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہے، طلاق یافتہ کے پاس کم ہے. انہوں نے کہا اس سے صاف پتہ چلتا ہے، یہ امریکہ کی رپورٹ ہے ان کے ماہرین کی، نکاح سے مال میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کی لاجک نہیں پتا، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ طلاق دینے والوں کے مال میں برکت ختم ہوتی ہے اور نکاح کرنے والوں کے مال میں برکت بڑھتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آیت ہے نا کہ نکاح کرو اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا، اس آیت کی روشنی میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر کا قول ہے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح، مجھے تعجب ہوتا ہے جو دولت نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی اور چیز میں وعدہ نہیں کیا، اللہ نے نکاح پہ کیا کیا ہے؟ غنا کا وعدہ کیا ہے. فرمایا مجھے حیران ہوتا ہے کہ غنا کے لیے نکاح نہیں کر رہا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی. حضرت عمر فرماتے ہیں، غامدی صاحب حضرت عمر کے دور میں ہوتے اور پھر حضرت عمر کو جا کے وہ وہی گنتیاں سکھا رہے ہوتے جو ہمیں سکھا رہے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. حضرت عمر مانتے؟ حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ نکاح نہیں کر رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کر کے بعض لوگ اور غریب ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی قدرت ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا، لیکن اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نوالا چھین لیتا ہے. قحط بھی پڑتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو کیا ہمیشہ دیتا ہے؟ بھئی اللہ کی قدرت ہے، کبھی نہیں بھی دیتا. ٹھیک ہے نا، اللہ بتانے کے لیے. تو دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ. لیکن کیا ہمیشہ کرتا ہے؟ بعض دفعہ مانگتے رہو نہیں ہوتی، یا کسی اور انداز سے قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ کا لا اور ضابطے کو فالو کرنے کا حکم ہے، اور ضابطہ اور لا یہی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو رزق کون دے گا؟ اللہ. نہیں دے تو پھر اس کی ایک حکمت ہے، مسلط ہے، لا ہے. تو لا کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کی آمدن کم ہے، اس نیت سے آپ نے اگر نسل روکی تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے. اور اس دور میں نبی تو اس دور میں کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور آپ اس دور میں کہہ رہے ہو جب 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں لوگ، سٹی اسکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور اس قانون سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ مالدار. جن کے پاس سب سے زیادہ کھلانے کے لیے بچوں کو روٹی ہے ان کے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ معاشی ترقی نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ ہوس، دولت آتی ہے تو ہوس بھی ساتھ میں. تو باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری پینٹ سے پیسے نکل کے بچوں پہ خرچ ہوں، وہ کہتا ہے ایک آدھ بچہ ہوگا، نسل بس باقی رہے گی میری، باقی اس میری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہوس ہے، یہ لالچ ہے جس نے انسان کو یہاں تک مجبور کیا. اور رہا مسئلہ صحت کا، تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ نسل روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے، نسل بڑھانے سے نہیں ہوتی، کیونکہ بایولوجی کا یہ لا ہے. میں نے ڈاکٹروں کے حوالوں کے ساتھ یہ بات پیش کی تھی. یو کے وہ ڈاکٹر جو نوبل انعام یافتہ ہیں وہ کہتے ہیں عورت کے نسل روکنے میں بڑھاپا جلدی آئے گا، نسل بڑھانے میں نہیں آتا، کیونکہ اس کی نیچر ہے نا. ارے باڈی کا جو کام نیچر نے باڈی کے ذمہ لگایا ہے، باڈی وہ کام کرے گی تو خراب ہوگی یا صحیح ہوگی؟ دانتوں کا کام ہے چبانا، چھوڑ دیں گے تو خراب ہو جائیں گے نا. ہاتھوں کا کام ہے وزن اٹھانا چھوڑ دیں گے تو ہاتھ طاقتور ہو جائیں گے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ چلنا. اب آپ کہیں یار اتنا نہیں چلنا چاہیے، اتنا نہیں چلنا چاہیے، کیا چلنے کے لیے ہم چلنے کی مشین ہے کیا ٹانگیں؟ او بھائی جتنا چلو گے اتنا اچھا، پھر ریسٹ بھی ہو. پہلے تو 20 کلومیٹر لوگ چلتے تھے، 10 کلومیٹر چلتے تھے، وہ زیادہ ان کے گھٹنے. اب دیکھو چلتے نہیں ہیں، آدھی تو نمازی کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، چلنا چھوڑ دیا انہوں نے. بائکوں پہ جا رہے ہیں، جہازوں میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، چلنا چھوڑ دیا تو گھٹنے کیا؟ بولو بھائی ختم. کیونکہ ٹانگوں کا جو کام تھا وہ ٹانگوں سے لیا نہیں جا رہا. تو یاد رکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ قدرت نے عورت کو جو پیدا کیا اس کے ذمے جو کام لگائے ہیں ان کاموں میں سے بہت بڑا کام نسل بڑھانا ہے. اگر وہ اپنی وہ باڈی اس کی بچے پیدا کرتی رہے گی تو وہ صحیح رہے گی، صحت رہے گی، دیر تک بوڑھی ہوگی، وہ دیر سے بوڑھی. دیکھو نا پہلے 90 سال کی نانیاں دادیاں وہ تو نسل روکنا جانتی ہی نہیں تھیں. روکے گی تو، کیونکہ روکنا آسان تھوڑی ہے، یا تو ٹیبلٹ کھانی پڑے گی اس کو یا اور مصنوعی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، اور پھر چند سال وقفے کے بعد دوبارہ بچہ پیدا ہونا اور مشکل ہو جاتا ہے. یہ سب فطرت سے باغی قومیں ہیں
یہ ہمیں نیچر سے ہٹا کے ہمارا خاندانی نظام تباہ کر رہی ہیں, گھروں کی رونقیں چھین رہی ہیں. ماؤں کا بڑھاپے میں سہارا یہ اولادیں بنتی ہیں, بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, بہویں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں. 40-45 سال تک عورت کی ولادت ہوتی ہے, اس کے بعد تو بھائی تمہاری اولاد, اور یہ سارے ایک دم تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اتنے بچے کیسے پالیں گی؟ اگر کسی کے 8 بچے ہیں تو اکٹھے پیدا ہو گئے برساتی مینڈکوں کی طرح. وہ جب 8واں پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ ماں کے کاموں میں ماں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, باپ کے کاموں میں وہ کما کے کھلانے والے بن جاتے ہیں. بہت سے مائیں بیٹیوں کا ہاتھ بٹانے والی بن جاتی ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. انہوں نے ہماری عورتوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. طلاقوں کی کتنا ریشو بڑھ گیا ہے. آج اسی پہ بات ہو رہی تھی, ایک آدھ بچہ ہوتا ہے خواتین کا, اس کے بعد وہ فارغ, کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام اب ہے نہیں. اب لگ گئی ہیں کس پہ؟ فیس بک اور واٹس ایپ. اب کوئی کام ہی نہیں ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بولو بھائی, کمزور. بچے تو ایلفی کا کام کرتے ہیں, جتنا زیادہ ہوں گے میاں بیوی ایک ان کی خاطر جڑے رہیں گے. آدمی کہے گا اتنے بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں گا, عورت کہے گی اتنے بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں. تو وہ فیملی سسٹم بھی کیا ہو گیا؟ کمزور. طلاق, دھڑا دھڑ طلاقوں کا ریشو. 2 بچے ہوتے ہیں, کتنے کیسز آ رہے ہیں, عورت لے کے بھاگ گئی, کہہ رہی چلو 2 ہو گئے, تھوڑے بڑے ہو گئے, ابھی میں اکیلی بھی سنبھال سکتی ہوں, میاں کی ضرورت نہیں ہے. یا میاں لے کے بھاگ گیا. پہلے کہاں لے کے بھاگتے بھائی؟ گھر ہے, پورا بھرا ہوا گھر ہے, داماد ہیں, بہویں ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, تو اب وہ تو ملنا ہی ہے انہوں نے آپس میں, میاں بیوی نے, الگ نہیں ہو سکتے وہ. سارا خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یورپ کا جو کلچر ہے وہ خود برباد ہو گیا. آپ کو پتہ ہے فرانس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی وہاں کے ماہرین نے کہ جب سے گوروں میں فیملی پلاننگ آیا ہے کتے پالنے کا رواج بڑھ گیا ہے, اس لیے کہ محبت کے لیے وہ ترس رہے ہیں. انسانوں سے اب ان کو محبت نہیں مل رہی, ہے ہی نہیں انسان, گھروں سے انسان شارٹ ہو گئے. تو ترس کس کے لیے؟ کتے پال پال کے. یہ فیملی پلاننگ کے بعد آیا کتوں کا رواج ان میں. تو تم بھی یہ چاہتے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, اس کی جگہ کتے گھر میں لا کے رکھ لو. اگر یہ چاہتے ہو تو غامدی صاحب کی تحقیقات سے آپ متاثر ہو, عمل کرو. ہوتا ہے تو فوری دوبارہ پریگننسی نہیں ہوتی, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد جو بہت صحت مند ہوگی اس کو تو پریگننسی ہوگی, ورنہ جب تک فیڈ کرا رہی ہے اس کو پریگننسی ہوتی نہیں ہے. تو قدرتی وقفہ جو عورت کی صحت کے لیے ضروری ہے وہ خدا کی طرف سے پہلے سے ایسے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ آج سے تھوڑی, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک پیدا ہو رہے ہیں. تو اس وقت کون سے ڈاکٹر تھے؟ تو جو چیزیں انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں پر قدرت نے نہیں چھوڑی, وہ خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ہوتا ہے تو بسا اوقات ایک عورت کے پیٹ میں 2 بچے بھی ہوتے ہیں اکٹھے. تو آپ بتاؤ 2 بچے ایک عورت اپنے بطن سے جن سکتی ہے آدھے گھنٹے کے وقفے سے, تو 1.5-2 سال کے وقفے سے 2 بچے نہیں جن سکتی, اس میں کیا مر جائے گی وہ؟ اتنی طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں اگر کسی عورت کی صحت واقعی خراب ہو رہی ہے, بعض مستثنا بھی ہوتی ہیں, واقعی کمزور ہو رہی ہیں, تو اس بیس پہ ان میں گیپ کیا جا سکتا ہے. بھائی صحت خراب ہو رہی ہے, کمزور ہو رہی ہے, واقعی کوئی مسئلہ ہے. عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن اگر واقعی مسئلہ ہے تو گیپ کیا جا سکتا ہے, یہ جائز ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اس عمل سے عورتوں کی صحت برباد ہوتی ہے یا وہ جناب تباہ ہو جاتی ہیں, یہ غلط ہے. فٹنس کے لیے, عورت کو جوان رہنے کے لیے یہ ضروری ہے, یہ قدرت کی طرف سے اس کا نظام اس طرح سے بنایا گیا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں وہ غربت والی بات پہ آتا ہوں. یہ جو محترم نے دوسری بات, پہلی بات تو یہ کہ نبی نے جس دور میں حکم دیا نا اولاد نسل بڑھاؤ, وہ دور تھا جب کھانے کے لیے صحابہ کے پاس روٹی, بولو بھائی, نہیں تھی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ عثمان غنی تو پیدا کریں, ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں, عبداللہ بن مسعود پیدا نہ کریں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کہہ دیتے نا اگر معیشت کا مسئلہ ہوتا. سب کو حکم دیا, کہا کہ روزی کون دے گا؟ اللہ دے گا, اس پہ توکل کرو.